السلام علیکہ یا سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورفعنا لك ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. حصول برکت کے لیے بارگاہ سرور کونین میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ ہم سب اجتماعی طور پر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. ان کی الفت یہ کام کرتی ہے، ان کی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے. ان کی الفت یہ کام کرتی ہے، ہر نظر احترام کرتی ہے. جو نبی پر سلام پڑھتا ہے اس کو دنیا سلام کرتی ہے. ہزاروں حمدیں خلاق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام حضور سید کائنات کی بارگاہ اقدس میں اور آپ کے اصحاب، آپ کی آل، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات کو ہزار بار سلام عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد الحمدللہ العظیم آج کی اس خوبصورت اور حسین بزم سعید میں آپ سب حاضر کا شرف پا رہے ہیں، جس محفل کی نسبت حضور کی طرف ہے. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میلاد کمیٹی کے ان ارکان کی اور ان ذمہ داران کی اور عہدیداران کی جو کہ جوان ہیں اور اپنی جوانیوں کو حضور کے ذکر کے لیے انہوں نے وقف کر رکھا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان جوانوں کو جس طرح انہوں نے حضور کے ذکر کے لیے خود کو وقف کیا، اسی طرح حضور جو فکر دے کر گئے اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ان سب کو نصیب فرمائے. برادر مکرم جناب محترم حافظ آصف صاحب امام مسجد حاضر بڑی محبت اور پیار اور چاہت کے ساتھ مجھے حکم دیا کہ میں یہاں حاضری کی سعادت حاصل کروں. اور میری خوش نصیبی کی انتہا یہ ہے، آپ کے لیے یہ خوش نصیبی ہوگی کہ میں دور سے آیا ہوں، مگر میری خوش نصیبی کی انتہا یہ ہے کہ میں حضور قبلہ شاہ صاحب قبلہ آپ کی زیارت بھی کر رہا ہوں اور آپ کے فیض سے میں اپنا ظرف کے مطابق کچھ نہ کچھ حصہ بھی وصول کر رہا ہوں. دعا کیجئے اللہ پاک جل مجدہ ہمیں ان کریم بارگاہوں کے دربار سے جو فیض ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ فیض حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ العظیم نہایت مختصر وقت میں اور بڑی ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے جو گفتگو کی، عنوان تو کوئی اور تھا تو میرا دل چاہا کہ وہیں سے میں تھوڑا سا سبق حاصل کر لوں، مگر نہ ان کی گفتگو ایسی تھی. وہ کسی نے کیا خود کہا، کسی نے کسی کے بارے میں کہا ہوگا، مگر میں اس گفتگو کے بعد یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشے کی کھنک، پھول کی خوشبو، ہوا کی چاپ، شیشے کی کھنک، کون سی شے ہے جو تیری خوش بیانی میں نہیں. الحمدللہ بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے مختصر وقت میں دریا کو، سمندر کو بلکہ کوزے میں بند فرما دیا. تو میں اسی فیض سے، ویسے بھی جن کا فیض پوری کائنات میں چل رہا ہو، میں ان کی بارگاہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ذرا نظر خصوصی فرمائیں اور آپ کی نظر کرم سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کرنے کی میں قابل ہو سکوں گا. اور حضرت کا یہ بھی میں عرض کر دوں، ہمارے لیے سارے ہمارے علماء کرام قابل احترام ہیں، مگر ان کی نسبت چونکہ بہت اونچی ہے. حضور کی آل پاک ہے اور پھر آل پاک بھی وہ ہیں کہ جو اپنے بابا اور دادا کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. صرف اولاد ہونا کوئی کام نہیں ہوتا، اولاد ہو کر باپ دادا کا مشن چھوڑ دے تو قرآن کہتا ہے لیس من اہلک،
اولاد وہی ہے کہ جو اپنے باپ دادا کا مشن نہ چھوڑے، شہروں کو آباد کرنا اور وہاں پہ مدارس بنانا، وہاں پہ کام کرنا دین کا، وہاں پہ اشاعت دین کے لیے سرگرمیاں اپنیاں، وہ بڑا آسان کام ہے، کیونکہ ادھر نہ چندے کی فکر ہوتی ہے نہ بندے کی فکر ہوتی ہے۔ مگر ان علاقوں میں، جن علاقوں کو یوں کہہ لیں کہ پسماندہ ترین علاقے، ان کے اندر دین کا کام کرنا یہ جان جو ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ سچ کہا کسی نے کہ چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں، زہے وہ پھول جو گلشن بنا دے صحرا کو۔ الحمدللہ العظیم آج ہم اس محفل میں حاضر ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوشش کروں گا جتنی دیر میرا نصیب ہے انشاءاللہ حضور کا ذکر کروں گا، حضور کے پیاروں کا ذکر کروں گا، اور مجھے اشارہ بس دے دیجیے گا جب گفتگو کا اختتام کرنا ہو، صرف 5 منٹ پہلے، تاکہ میں گفتگو کو کلوز کر لوں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گفتگو فرمائی اور اس میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور وہ بڑی خوبصورت انداز میں اس میں علمی جواہر پارے ہمیں بکھیر رہے تھے۔ اب میں تو اس پائے کا عالم نہیں ہوں، تو میں طالب علمانہ انداز میں 1-2 باتیں کر کے میں تمہید باندھ کے آگے گزر جاتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، فرمایا پیارے حبیب ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر اونچا کر دیا۔ اور یہاں میں یہ عرض کرتا جاؤں کہ ذکر اونچا کر دیا میرے رب نے۔ اگر ذہنوں کے اندر یہ کبھی خیال آئے اور آ سکتے ہیں کہ ذکر کتنا اونچا ہوگا، یہ آ سکتا ہے، انسانی ہماری سوچیں ہیں، کچھ ہمیں وہ حدوں میں پابند کرنے والے ہمیں اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں، ذکر کتنا اونچا ہے۔ تو اب سنیں، ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیں کہ کسی شے کی بلندی کو دیکھنا ہو تو پہلے یہ دیکھا جائے کہ بلند کرنے والا کتنا اونچا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اگر اس ہار کو پکڑ کے اونچا کرے گا، ایڑی اٹھا کے اونچا کر لے، مگر ایک جوان ہمارا بچہ اس کو اگر اونچا کرے گا تو اس سے بھی اونچا ہوگا، حالانکہ زور دونوں نے برابر لگایا ہے، ایڑیاں دونوں نے اٹھائی ہے، بازو دونوں نے فضا میں لہرائے ہیں۔ تو بھائی یہ نیچے کیوں رہ گیا اور اوپر کیوں؟ ہر کوئی کہے گا شفیع صاحب آپ سادہ آدمی، آپ کو کیا پتا، یہ کوئی بات پوچھنے والی ہے۔ میں نے کہا پھر بھی مجھے بتاؤ، سمجھاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے کہ وہ چونکہ خود چھوٹا تھا اس لیے اس کی اونچی شے کی ہوئی نیچے رہ گئی، اور یہ خود اونچا تھا اس لیے اس کی اونچی کی ہوئی شے اونچی ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ کسی شے کی بلندی کو دیکھنا ہو اور جانچنا ہو کہ کتنی اونچی ہے تو پہلے یہ چیک کرنے کی کوشش کریں کہ اس کو اونچا کرنے والا خود کتنا اونچا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کوئی اور دوسرا تیسرا میرے محبوب کو ذکر اونچا کرنے والا نہیں ہے بلکہ ہم ہیں۔ باری تعالیٰ کیسے؟ فرمایا اگر کوئی میرے مصطفیٰ کے ذکر کی بلندیوں کا اندازہ لگانا چاہے تو پہلے تو میری بلندیوں کو چیک کرنے کی کوشش کرے نا کہ میں کتنا بلند ہوں، اور جب میری ذات کی بات آئے تو ہر کوئی کہہ اٹھے اللہ اکبر، باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے سب سے بڑا ہے، تو پھر مان جائے کہ ذکر مصطفیٰ بھی رب نے سب سے اونچا کر دیا، سب سے اونچا کر دیا۔ اور سادہ سی ایک بات کر کے علماء سے صرف معذرت اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا جتنی میں بات کروں اتنا رکھیں، اس کو غلط مفہوم کوئی بھی دوست دینے کی کوشش نہ کرے۔ دیکھو میں نے ایک چیز کو اونچا اگر کرنا ہے نا، اس مالا کو ہی اگر میں نے اونچا کرنا ہے تو جہاں رکھوں گا تو یہ اونچی نہیں ہوگی۔ اس کو اونچا کرنے کے لیے مجھے اپنا پورا زور، پوری طاقت صرف کرنا پڑے گی، تب جا کے اس کو میں اونچا کر سکوں گا۔ اور جب اونچا کروں گا تو بولیے کتنا اونچا کیا؟ بھئی میں اپنے قد سے بھی اونچا کر لیا نا، بڑی قابل توجہ بات، جہاں تک میری طاقت تھی میں نے اونچا کر دیا۔ میری طاقت کی تو پھر ایک حد ہے، میرے رب کی طاقتوں کی کیا ہے؟ اس لیے یہ میں مشورہ دینے والوں کہ ذکر مصطفیٰ کو ایک حد میں رہ کر بیان کیا کرو۔ بدبختو پہلے حضور کی عظمت کی، حضور کی بلندیوں کی، حضور کے ذکر کی رفعت کی پہلے حد بتاؤ، پھر اس کے بعد ہم سے تقاضا کرنا کہ اس کو حد میں رکھو۔ اور حد تم اگر نہیں بتاؤ، تم کیا بتاؤ گے جس کی عظمتوں کی حد طائر سدرۃ المنتہا خطیب بیت المعمور جبریل امین نہیں بتا سکتے، اس کی بلندیوں کی حد محلہ کی چھوٹی سی مسجد کا خطیب کیسے بتائے گا؟ اور ہمیں کہنا پڑے گا کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے۔ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے،
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے. اب میں اس سے تھوڑا سا آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے چاہا کہ میں اونچا ہو جاؤں. میں نے چاہا کہ میں اونچا ہو جاؤں. تو کیسے اونچا ہوں گا؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ صاحب ظاہر ہے طریقہ اونچا ہونے کا یہ ہے کہ کسی ایسی شے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لوں جو اونچی ہو. یہ صوفہ اونچا تھا، میں اس کے ساتھ تعلق جوڑا تو آپ سے اونچا ہو گیا. چھت اونچی تھی تو اگر اس پہ چڑھ گیا تو اور اونچا ہو گیا. فضا میں جہاز جب چلتا ہے تو انسان کوئی چاہے میں فضا میں اڑوں تو وہ کیا کرے؟ جائز طریقے سے ٹکٹ کٹا کے اس کے اندر داخل ہو جائے. جتنی بلندی پہ جہاز جائے گا اتنی بلندی پہ آپ بھی جائیں گے. تو پتا چلا کسی نے اپنے آپ کو بلند کرنا ہو تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کسی بلند شے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ. اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیارے تیرے ذکر کو تو ہم نے اونچا کیا. کتنا اونچا؟ اس کا ہمارے بہن کو خیال نیچے رہ جاتے ہیں، حضور کا ذکر اونچا ہے. تو اب اگر کسی نے اونچا ہونا ہو تو کیا کرے؟ فرمایا پیارے حبیب تو اسے نسبت جوڑ لے. جہاں تجھے اونچا کیا ہے وہاں تیرے قدموں کی برکت سے اس کو بھی اونچا کر دے. اگر نہ مجھے کوئی بتائے حضور سیدنا داتا علی حجویری سمیت جتنے ہمارے اکابرین بزرگ اولیاء کاملین ہیں انہوں نے محنت کر کے مشقت کر کے جو مقام پایا کہ آج ممبروں پہ ان کا محبت سے نام لیا جاتا ہے. ایمان سے بتائے ممتاز قادری نے کتنے چلے کاٹے تھے، غازی الدین نے کتنے مدارس میں سے فارغ التحصیل بس ضلع ہوئے تھے، مگر حضور کی عظمت کے ساتھ حضور کی ناموس کے ساتھ اپنے آپ کو نتھی کر لیا. جان ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کی عزت کا پہرا دیا. میرے رب کو حضور کی عظمت کو اونچا کیا ہے. اور جس نے میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کا پہرا دیا، جہاں داتا علی حجویری کا ذکر ہوگا وہاں قیامت تک علم دین کا بھی ذکر ہوگا. میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. پتہ یہ چلا کہ حضور کسی نے اگر اب کسی نے بلندی چاہی ہو، یہاں پر رفعنا لک ذکرک سے یہ بھی سمجھ آیا اللہ نے فرمایا میں صرف اپنے محبوب کو اونچا کیا ہے. آگے کسی نے اونچا ہونا ہو میرے محبوب اس کو اونچا کرے گا، ان کے قدموں میں آئے. اچھا جس شے کی حضور سے نسبت ہو گئی وہ اونچی ہوتی گئی. اور میں ایک دلچسپ بات کروں حضور تفنن اتباع کے لیے کہ ابو جہل نے دشمنی کی نسبت پالی حضور سے ڈائریکٹ. کافروں میں اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، مشرکوں میں اس لیول کا مشرک کافر کوئی نہیں ہے. جس نے حضور سے نسبت حاصل کر لی، جیسی نسبت حاصل کی. اور ابو جہل نے اگر میرے مصطفیٰ سے دشمنی کر کے سارے کافروں مشرکوں سے بھی اونچا ہو گیا، ادھر ابو بکر نے مصطفیٰ سے پیار کر کے اس کے درجے اور فضیلت کے بارے میں اب ہم جھگڑتے پھرتے ہیں کہ کون افضل اور کون مفضول. حضور کے سارے صحابہ بڑی شان والے، چونکہ یہ ماہ مقدس حضور سیدنا تاجدار صداقت سے بھی اس کی خصوصی نسبت ہے. اور ہم اہل سنت والجماعت کو چاہیے کہ جہاں باقی شخصیات کے جشن مناتے ہیں یا ان کی یاد میں پروگرامز کرتے ہیں وہاں اس حوالے سے بھی کھل کر تذکرہ کیا جائے. مجھے بڑی خوشی حضرت نے جو مجھے ماہنامہ پیش کیا اس میں تاجدار صداقت کا خصوصی طور پہ ذکر تھا موقع کی مناسبت سے. تو میں تھوڑا سا ادھر آنا چاہتا ہوں. اور آج ویسے بھی ضرورت ہے جب ٹی وی پہ بیٹھ کر کوئی بدگماش عورت بک بک کر رہی ہو صحابہ کے عدل کے حوالے سے تو پھر صاحب سے ضرورت بنتی ہے امت کی غیرت کو جگانا. میرے مصطفیٰ سے جس نے بھی نسبت پائی، میرے مصطفیٰ کی آل جیسی کائنات میں کسی کی آل نہیں ہو سکتی، اور میرے مصطفیٰ کے اصحاب جیسے پوری کائنات میں کسی کے اصحاب ہو سکتے نہیں. مصطفیٰ کے صحابہ کی بڑی شان کتنی بڑی شان. مثال دے کر اور آسان کو بات کر لیتا ہوں. ایک ہے میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مومن ہوں، دعویٰ سچا ہے جھوٹا ہے اس کو کوئی جلدی سے پرکھ نہیں سکتا، اور اس دعویٰ پر اعتماد کر لیا جائے یہ بھی بڑا ضروری نہیں. ہو سکتا ہے کہ میں اوپر سے کلمہ پڑھ لوں اور کہوں میں مومن ہوں، اندر کا میں پورے کا پورا وہی ہوں. اس کو آسان کر دیتا ہوں. مجھے کوئی کہے جناب میں عمران خان دا بڑا یار ہوں، ویسے انہاں دی یاری چنگی نہیں آتی.
کدے یاری حضور دے نا دے لبیک دے نعرے نال بھی لا لو تو بیڑا پار ہو جائے. وہ جی میرا بڑا یار ہے, ستا فٹ پاتھ پہ ہوئے, ایمانداری نال دسو ہر بندہ مزاق کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا آگے میں یار ہوتا تے ستا فٹ پاتھ پہ, یہ کیسے یار ہو سکتا ہے؟ جلدی سے کوئی نہیں مانے گا. مگر اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے ڈپٹی کمشنر کو یہاں پیغام آئے کہ جاؤ فلاں پنڈ میں, فلاں گلی میں, فلاں محلے میں, فلاں فٹ پاتھ پہ ایک بندہ ملنگ سا غریب سا لیٹا ہوا ہے تو انہوں میرے کو لے کے آؤ, میرا یار ہے, تو ایمانداری نال دسو کوئی مننے کا انکار کرے گا؟ کیوں؟ اس کے کہنے پہ ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں کہ میں اس کا یار ہوں, اور اس کے کہنے پہ سارے مان رہے ہیں یہ اس کا یار ہے. مطلب کیا؟ جو بڑا کہے نا کیا میرا ہے, خودے میں شک کوئی نہیں رہ جاتا. مثال دیے سادہ سے میں مسئلہ بیٹھ دیا, آج میں آپ ایمان کے دعوے کریں, اپنے آپ کو مومن کہلاتے پھریں, جو مرضی کہلاتے پھریں, مگر اتنا وثوق اور اعتماد کسی کے ایمان پر نہیں ہو سکتا جتنا وثوق اور اعتماد ان کے ایمان پر ہو سکتا ہے جن کے ایمان کو میرا رب مثالی بنا کر اوروں کو حکم دے کے ایمان لانا ہے. بالکل میں اسی میں مثال ایک اور آسان کرتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے مثالوں سے نا مسئلہ جو سب جا کے ساؤنڈ سسٹم میرے ساتھ آئے, میں تقریر کرنے کے لیے آؤں, ساؤنڈ سسٹم چیکا مارتا ہو بالکل نہ وہ بیس کھولن دا نو پتا نہ وہ آپریٹ کرن دا اگر پتا ہو اس ساؤنڈ کا کیا نام ہے؟ باہو. اچھا میں اگر چاہوں کہ لوگوں کو گائیڈ کروں کہ اچھی شے کیڑی ہے تو میں انہوں یہ آسان کرنا, میں آکھوں گا پا جی چلانا چاہیے تو انج چلاؤ جی میں باہو والے چلاؤں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے اور وہ مجھے پسند نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر میری پسند میں آنا ہے اس طرح آپریٹ کرو, اس طرح چلاؤ. پتا چلا کہ اپنی پسند کا میری کا علم اس وقت ہوگا جب میں کوئی مثال دوں گا کہ اگر کام کرنا ہے تو ایسا کرو, تو ہر ایک کو پتا چلے گا کہ میری پسند کیا ہے. قرآن جائے رب کریم تیری پسند کیا ہے, مومن کون ہے, ایمان کس کا سچا کھرا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس, جب ان منافقوں سے کہا جائے کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے, پتا چلا صحابہ کا ایمان اتنا معتبر ہے کہ جس پر رب کو بھی اعتماد ہے, رب کے حبیب کو بھی اعتماد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت صحابہ, نعرہ حیدری. رب کو بھی اعتماد اس کے ہے نہیں. بعد میں سارے چھوڑ گئے تھے, میں نے کہا پنگی چاسی تیری مانو یا رب کی مانو. یہ خبر اس نے ان کے ایمان کی دی ہے جس کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی, جو ماضی کو بھی جانتا ہے, حال کو بھی جانتا ہے, استقبال کو بھی جانتا ہے, جس کی نگاہ قدرت سے کچھ چھپا ہوا ہی نہیں ہے, جن کے ایمان کی گارنٹی اس نے دے دی. تو اب ہماری مجبوری ہے ہم اللہ رسول کے مقابلے میں تیری پنگ اور چرس کے سوٹے والی تحقیق کو نہیں مانیں گے, ہم اس تحقیق کو مانیں گے جو میرے رب کا فرمان ہے یا میرے سونے مصطفیٰ کا فرمان ہے. اچھا بڑی دلچسپ بات, اللہ پاک نے فرمایا اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس, اور منافقین اور بعض میں یہود جہاں سے مراد لی ہے, کہا کہ تم اس منافقین ٹھیک ہو گیا, حضرت نے میرے لیے کام آسان کر دیا ہے. منافق انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح آمن الناس, یہ جو لوگ ہیں نا خاص لوگ, الناس یہ ایمان لائے. یہاں سے ایک چھوٹی سی بات اور عرض کروں, کوشش کروں سمجھانے کی, اور شاہ صاحب سے دعائیں لوں قبلہ سے. پتا چلا اللہ کی نظر وچ انسان کون ہے, کہ جنہوں اور آسان کر دئیے اللہ کی نظر وچ بندے کا پتر کون ہے, کہ باقی آپ سمجھ جانا کہ پھر وہ کی ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح میرے نبی کے یہ صحابہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی, اور اللہ کا شکر ہے ہم اہل سنت والجماعت ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی جا تک سب کی عظمتوں کو سلام کرنے والے ہیں. بلکہ تھوڑا سا اور کھلا کر لیں, عقیدہ اہل سنت اس کے اندر سارے کا سارا آ جائے, ہم اللہ کے الف سے لے کر ولی کی جا تک ہر عظمت والے کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس, تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح, جب انہیں یہ کہا جائے تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لائے.
ویسے بات لمبی ہو رہی ہے مگر مجھے چاس آ رہی ہے یہ بات کرتے ہوئے. اب کون سا فرق تھا صحابہ اور ان منافقین کے ایمان میں تاکہ سمجھ آئے کہ اصل ایمان ہے کیا. جی کوئی کہے کہ جناب کلمے دا کلمہ پڑھنا یہ ایمان ہے کہ کلمہ وہ بھی پڑھ دے سن کلمہ بھی پڑھ. اللہ کو ماننے کی بات ہے. تیز رکوع کے پہلی آیت میں یہ آ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ پر آخرت پر ایمان رکھنے کی بات کرتے ہیں. رسول پر ایمان کی بات ہو تو اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. آ کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. پتہ چلا صرف کلمے کا نام ایمان اگر ہوتا پھر میرا رب انہوں نے آرڈر نہ کرتا کہ ایمان لے آنا جے تے ایویں ایمان لے آؤ جویں ابو بکر عمر عثمان علی سلمان طلحہ تے بلال لے آئے. جی نماز ہو جائے تو پابند ہو جائیے. میں آخیا جی مسجد نبوی دے نمازی ہو کے تو قرآن انہوں نے کہے قرآن پاک ان کو فرمائے ایمان لانا ہے تو ان کی طرح لاؤ. اس کا مطلب ہے کوئی فرق رہ گیا ہے. جی مسجدیں بنائیں. میں کہ مسجد بنانا اگر ایمان پکا ہوتا تو مدینے ایک مسجد نبوی دی موجودگی ہے ایک اور مسجد بھی کچھ لوگوں نے بنائی سی. میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا. قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میرا مقصود انتشار پھیلانا نہیں. میرا مقصود صرف اپنے سنی تیرا ایمان بچانا ہے. کیونکہ قبر وچ کسے ذاکر مولوی نال نہیں جانا. قبر وچ اللہ دے رسول دے آمنہ دے لال نے کام آنا ہے تے فاطمہ دے ابے نے کام آنا ہے. اس واسطے ان سے بگاڑنا کسی مولوی کے پیچھے لگ کے یہ کوئی دانائی نہیں. دانائی یہ ہے کہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر پریا اس کا جانیے جس کا توڑ چڑھے. ایمان سلامت لے کے قبر میں گیا پھر بیڑے پار ہوں گے. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں. میرا مقصود بالکل نہیں ہے کسی کو روٹنگ کرنا. صرف یہ ہے کہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے اپنے دوستوں کے ذہنوں سے وائرس نکالنا یہ میرا مقصود ہے. اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اچھا اللہ پاک اس کا مطلب یہ ہوا مسجد بن گئی. بات مسجد کی ہو رہی ہے. اچھا اللہ کی مسجد بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوئی؟ میں جہاں تک یعنی اس بات کو دیکھتا ہوں اللہ رسول کی توفیق سے مجھے جو بات سمجھ آئی ہے حضور قبلہ میرے لیے دعا فرمائیے گا اگر ٹھیک ہوگی تو. اور اگر تھوڑی سی خطا ہو تو اس میں مجھے اصلاح فرما دیجیے گا. مجھے سمجھ آئی کہ منافق جو تھے نا جب مسجد نبوی شریف میں آتے تھے نا جہاں آ کر دیکھتے کبھی حسان بن ثابت ممبر پہ بیٹھ کر حضور کی نعتیں پڑھ رہے ہوتے تھے. انہوں نے کہا قرآن نے فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہاں تو شرک ہو رہا ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں بات ایسی کر رہا ہوں جو سونے کے ساتھ تولنے کے قابل ہے. آسان حضور کی نعت پڑھ ایسا کبھی پھر آئے کہ پھر دیکھا آسان اسے ممبر کے کھڑے ہوئے تو نبی دی فرمائش تے جارے غارے مصطفیٰ صدیق اکبر دی شان بیان کرتا. اور دوجا منافق یہ تھے ایک ہی کام شروع ہوتے ہو گیا. بات سمجھنے کے قابل. کبھی آتے تو دیکھتے یہاں تو نماز میں دعا میں تو یا اللہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد جس نے بات کرنی ہو تو کہتا ہے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ سعدیک یا رسول اللہ. انہوں نے کہا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ کے گھروں میں صرف اللہ کو پکارو کسی اور کو نہ پکارو. انہوں نے تو تکلیف بڑی ہوتی سی. یہ ایس پینڈنگ کوئی جی ہے کہ تو سمجھ پوری طرح پھر آ رہی ہوگی. اچھا انہیں بڑی تکلیف ہوتی یار اتنے جائیے کبھی نعرے لگتے ہیں یا رسول اللہ دے کبھی یا رسول اللہ کہا جاتا ہے کبھی حضور کی تعریفیں ہو رہی ہوتی کبھی نعتیں بڑی جا رہی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسی گھر بنائیے اللہ دا جنہیں صرف اللہ دا ذکر ہوئے کسی اور دا ذکر نہ ہوگا. یہ ضرورت حضور پیش آئی تھی انہیں مسجد الگ بنانے اور حسد بھی جو تھا. حسد. اور ایک چیز اور تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایتھے نبی دے اشارے ابرو تے جانا قربان کرنے والا ہے ساڑی تبلیغ چلنی نہیں. ایتھے ضرور ویسرا اگر کھڑا ہو کے کہندے ہیں نبی اللہ تو ڈاریتا کہ اے دل یا محمد تو عمر یا خالد بن ولید تلوار پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں اے صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ اجازت دو میں اس پر پکتا سار قلم کروں. وہاں غیرت مند مسلمان موجود تھے انہوں نے خسرے مسلمان چاہیے سن. جی میں آج کل سانو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نہیں کسی نے کچھ نہ آتا. کیا بات
اچھا وہاں پہ چونکہ غیرت مند مسلمان موجود تھے، ان میں ان کا چکر چلنا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا الگ ایک مسجد بنا لیں، اتنے آدھی مرضی کریے، متولی بھی آپ ہوئیے، آدھی مرضی نہ جو مرضی کریے۔ اچھا اب مسجد تو بنا لی، اب سوچا کہ ادھر آئے گا کون؟ بھئی اللہ کے رسول کو چھوڑ کر ادھر کون آئے گا؟ یہودیاں کو بلانا مقصود نہیں تھی۔ میرے اس جملے پہ ذرا نوٹ کیجئے گا، عیسائیوں، یہودیوں، کافروں، مشرکوں کو بلانا تو مقصد نہیں تھا، چونکہ انہوں نے ایجنٹس ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا، لوگ ہٹ ہٹ کے مسلمانوں کے دروازے پہ آتے ہیں نا، آؤ اللہ کے دین کے لیے نکلے، کبھی کسی چوڑے کے دروازے پہ کیا ہے؟ بولیے، انہوں نے کہا کہ انہیں تو بلانا نہیں، بلانا ہے مسلمان کو، ایمان اس کا برباد کرنا ہے، نمائندے شیطان کے۔ انہوں نے کہا ایویں نہ نہیں آنا، کی کریے؟ انہوں نے کہا ایویں کرو، پہلے نبی نو بلائیے، وہ رحمت للعالمین، تو جب تشریف لے آن کے ساڑی مسجد ہے، کسی نے اعتراض ہی نہیں رہا۔ ہر کوئی کہے گا نبی جب چلے گئے، اگر کوئی فرق والی بات ہوتی تو نبی نہ جاتا، تو نبی ہے وہ رحمت للعالمین، کہ جا کے انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم۔ اچھا سنی قربان ہو جا، قرآن حدیث اگر محبت کی نظر سے پڑھے نا، ہر مسئلہ حل ہوتا ہے، مگر کسی مسئلہ حل کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ تو جماعت بنا کے نکلے، جماعت بنا کے نکلے، امیر جماعت بھی ایک بن گیا ہوئے کہ آ کے حضور دی پاک ہے چاہے جی میں ساڑھے دروازے پتہ لے یا رسول اللہ لکھا ہوئے نا، پھر بھی اللہ کے دین کے لیے مسجد میں آئے، وہ جماعت بنا کے حضور دے دروازے پہ اللہ کے دین کے لیے ذرا مسجد میں آئے۔ سنی تو ٹر جانا ہے، پہلے یہ دبے کہ نبی گیا سی کہ نہیں گیا سی۔ بہت خوب۔ اچھا اس کے باوجود حضور رحمت للعالمین نے اپنے بیگانے پر کرم کرنے والے ہیں، حضور تیار بھی ہو گئے، حضور تیار بھی ہو گئے، اللہ پاک نے جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی کہا میرے محبوب دے نکلن تو پہلے جا کے میرے محبوب نو میری طرف منع کر کہ سونے ہوتے نہیں جانا، کہ رب نے نام ہی اس مسجد کا کر دیتا، وہ مسجد نہیں، وہ مسجد طرح، یا اللہ تیرا گھر بنا ہے، فرمایا میرا گھر کرو دیوار کا نام نہیں، میرا گھر وہ ہے جہاں میرے ساتھ میرے یار کا ذکر ہوگا۔ تو خیر بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں واپس پلٹتا ہوں۔ پتہ چلا مسجدہ بنان دا نام ایمان نہیں، کلمے صرف کلمے نماز دا نام ظاہری ایمان نہیں، قرآن پڑھن دا نام صرف ایمان نہیں۔ حضور نے فرمایا آخر زمانے سے قوم پیدا ہوئے گی، تے فرمایا انہاں دی حالت یہ ہوئے گی، نمازاں انیاں پڑھن گے، روزے انہیں رکھن گے، کہ میرے صحابہ تسی انہاں دے روزیاں دے سامنے اپنے روزیاں نو حقیر سمجھو گے، انہاں دے نمازاں دے سامنے اپنی نمازاں نو تھوڑا سمجھو گے، تو یقرؤون القرآن لا رتما لا یجاوز تراقی۔ حضور نے فرمایا کہ وہ قرآن بڑا جھوم جھوم کے پڑھیں گے، بڑی خوش آوازیوں سے پڑھیں گے، مگر حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہوگا۔ یمرق الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، حضور نے فرمایا جس طرح تیر شکار سے نکل جاتے ہیں نا، فرمایا اس طرح وہ دین سے نکلے ہوئے ہوں گے۔ حضور نے جب یہ واضح کر دیا، پتہ یہ چلا نماز کا، صرف نماز کا نام دین نہیں، صرف روزے کا نام دین نہیں، صرف مسجدیں بنانے کا نام دین نہیں، صرف نمازیں پڑھنے کا نام ایمان نہیں، تو پھر ایمان کی ہے۔ تو سمجھاتا جاؤں کیا ہے ایمان، صرف 2-4 منٹ کے اندر یہ بات کلوز کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اس آیت سے بدیہی طور پر جو ثابت ہو رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جب ان منافقوں سے کہا جائے کہ تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ لائے، پتہ چلا کہ ان کے پاس ایمان نہیں، ان کے ایمان کی طرح ایمان لانے کا انہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلا پتہ یہ چلا صحابہ کا ایمان پختہ اللہ کی نظر میں، دوسرا پتہ چلا مثالی، تیسرا پتہ چلا ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ، کلمہ پڑھتے وہ بھی تھے، کلمہ پڑھتے یہ